بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی آخری شب ہے اور کل انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی ابتدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ روزہ کے کیا معنی اور مفہوم ہے؟ روزہ دراصل خداوند قدوس نے اس لیے واجب کیا، سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے کیا معنی ہیں؟ تقوی کے معنی کیا ہیں؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ بہت سی احادیث ہیں پیغمبر اعظم کی، معصومین کی۔ اصل ہدف کیا روزے کا ہے؟ دیکھیں، روزے کا اور باقی عبادتوں میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ اس کو اگر سمجھ گئے آپ تو بڑا معاملہ سادہ ہو جائے گا۔ تمام عبادتوں کی کچھ شرائط ہیں، پہلے وہ شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں، پھر وہ عبادت انجام دیتے ہیں۔ نماز، پہلے آپ کو طہارت چاہیے، بدن کی طہارت ہو، اس کے آپ کے لباس کی طہارت ہو، جس جگہ آپ نماز پڑھنی وہ جگہ طاہر و پاک ہو، قبلہ کی شناخت ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی ضروری چیزیں ہیں جو پہلے آپ مہیا کریں گے تو پھر آپ نماز پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح حج ہے، اس کے لیے پہلے احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے، ضروری لباس، اس کی تمام شرائط پوری کریں گے، پھر آپ حج ادا کریں گے۔ روزے میں بھی کچھ شرائط ہیں، لیکن روزے میں جو عبادت ہے وہ شرطیں پوری کرنے کے بعد کرنا کچھ نہیں، آپ نے بچنا ہے کہ کچھ نہیں کرنا۔ نماز میں کچھ کرنا ہے، حج میں بھی کچھ کرنا ہے، زکوٰۃ میں شرطیں پوری ہو جائیں آپ کے پاس مقدار کی تو آپ نے دینی ہے، لیکن روزے میں کرنا کچھ نہیں ہے۔ روزے میں جب شرطیں پوری ہو جائیں گی تو آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ فرق ہے بنیادی نماز باقی ساری باتوں میں اور روزے میں۔ یعنی کہ روزے کا بنیادی ہدف کیا ہے کہ آپ کو رکنا ہے خود بہت سارے کاموں سے، بہت سارے حلال کاموں سے رکنا ہے۔ کھانا پینا حلال ہے، رکنا ہے، اس سے نہیں کرنا۔ اور بہت سے کام ہیں، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، تو کچھ دیکھنے سے رکنا ہے، کچھ سننے سے بچنا ہے، کسی جگہ جانے سے بچنا ہے، کچھ کام کرنے سے بچنا ہے، نہیں کرنے۔ تو روزے کا اور باقی باتوں کا فرق بنیادی یہ ہے کہ باقی باتوں میں کچھ کام کریں گے تو عبادت ہوگی، یہاں نہیں کریں گے تو عبادت ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، اسے جاننا چاہیے کہ روزے میں ہم نے کون سے کام نہیں کرنے۔ تو احادیث میں بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ ہر وہ کام جو حرام ہے اس سے بچو۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، پیغمبر اعظم علیہ السلام تشریف فرما تھے، رمضان کا مہینہ تھا، ایک عورت آئی اور اسے کسی بات پہ، اپنی ایک کنیز پہ غصہ تھا، اس نے آ کر شکایت کی اور اس کنیز کو اس نے گالیاں دینی شروع کر دی غصے میں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اس کے لیے کھانا لایا جائے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں روزے سے ہوں۔ تو فرمایا ابھی جو تم کہہ رہی تھی جو باتیں کر رہی تھی وہ تو روزہ نہیں بتاتی کہ روزے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح روزہ دراصل بہت سارے کام نہ کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم روزے کے حوالے سے اس بات کا خیال رکھیں گے اور جانیں گے کہ کون سے کام ہیں جو ہم نہ کریں تو ہمارا روزہ ہوگا۔ ورنہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے روزہ دار ہیں جو سوائے بھوک اور پیاس کے
کچھ نہیں پاتے، اور بہت سے ایسے شب زندہ دار ہیں، رات کو جاگنے والے ہیں، جو سوائے بدن کی تھکاوٹ کے کچھ نہیں پاتے۔ تو ہمیں ایسے لوگ بننے سے بچنا ہے۔